बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर कादिर बलोच के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं। आपसे दरखास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीलॉग अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स में अपना तबसरा दे दें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी कर दें। ईरान अमेरिका जंग तकरीबन इस वक्त ऐसे दोराहे पे है जिसे कहते हैं क्रॉस रोड। इस क्रॉस रोड पे है जहां एक तरफ अमन की ग्रीन लाइट नजर आ रही है कि शायद अमन वापस आने वाला है। ये जो इस्लामाबाद की पीस दिलाग की कोशिशें वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं फील्ड मार्शल की, और इस्लामाबाद अकॉर्ड जो रूटर और दूसरे मैगजीन जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो शायद इस पीस डील का जो फ्रेमवर्क है वो बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे खतरात भी लग रहे हैं अगर ये पीस डील नाकाम हो जाती है, जो अमेरिका ने धमकियां दी हैं पिछले चंद दिनों में, अगर उनको एग्जीक्यूट करता है मजीद तो फिर इस जंग को, इस तबाहकारी को आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी कहेंगे या किसी मुल्क की लेजिटिमेट वार कहेंगे। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की तबाहकारियों के बाद एक कंसेंसस के साथ डिसीजन किया था कि हमने आने वाली नस्लों को जंगों की भयानक किस्म की तबाहकारियों से बचाना है, और उसको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म कायम किया गया। इसीलिए यूनाइटेड नेशन चार्टर ने अपने तमाम मेंबरान जो उसको ज्वाइन करता जाए वो इसके प्लेज करता जाए कि वो कहीं भी जंग नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने, चार्टर ने, यूएन चार्टर ने कहीं भी किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी कि आप किसी मुल्क पे हमला कर सकते हैं। इसका आर्टिकल 51 है सिर्फ, जो किसी मुल्क को दिफा का हक देता है कि अगर उसके मुल्क की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा पड़ जाए तो वो अपने मुल्क को दिफा करने के लिए फौज का लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज ओनली राइट। ये नहीं है कि अमेरिकन पेनिनसुला से आप अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड और इस तरह के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर ऑलमोस्ट 7-8 हजार किलोमीटर ट्रेवल करते हुए आकर ईरान के ऊपर हमला करते, ना जिसका बॉर्डर आपसे मिलता है, ना इसके कोई और मफादात या आपके सिक्योरिटी कंसर्न जो आपके होने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में एक इजराइल के अपने मकासद थे, ग्रेटर इजराइल के एग्रेसिव डिजाइन थे, जिसके सामने वो ये समझता था कि ईरान जो है एक ऐसी ऑब्स्टिकल है जो कहीं भी उसके मकासद को चैलेंज कर सकता है। सो इजराइल के इन मकासद के लिए इस खित्ते में इजराइल की राह हमवार करने के लिए अमेरिका आया था और उसने ईरान पे हमला किया। इसलिए ये पिछले 7 हफ्तों में ना यूनाइटेड नेशन ने या जो सिक्योरिटी काउंसिल ने, ना किसी और मुल्क ने, ना नेटो कंट्रीज ने, ना यूरोप ने, ना चाइना, रशिया, किसी ने भी इस वार को लॉफुल वार नहीं कहा। हर एक ने कहा इट वाज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और सब ने मजम्मत की जो इंटरनेशनल लॉ के साथ थे। वो जो अमेरिका को या इजराइल को अपीज करना चाहते थे, बैकडोर में उनके सपोर्ट कर रहे थे इंडिया जैसे ममालिक, उन्होंने मजम्मत नहीं की, बाकी सब ने मजम्मत की। अब देखते हैं ये वायलेशन तो हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशन और जेनेवा अकॉर्ड के तहत 1959 में 4 जेनेवा अकॉर्ड भी कायम किए थे, जिसमें उन्होंने लॉज ऑफ वार तय कर दिए। जिस तरह उन्होंने कहा आर्टिकल 51 के तहत आप दिफा का हक तो रखते हैं, लेकिन उस दिफाई जंग में भी आप
جنگی قوانین جو ہیں جنیوا ایکارڈ کے لاز آف وار ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ کو ہاسپٹلس کا، میڈیکل کیئر والے جو عملہ ہے اس کا، ایمبولینسز کا، سکولوں کا، یونیورسٹی کا، سول آبادی کا، سول انفراسٹرکچر کا، وہ بریجز ہیں، وہ روڈز ہیں، وہ بجلی کے کارخانے ہیں، وہ پانی کے پلانٹ ہیں، ان سب کو آپ ہارش دی کمبٹ کا درجہ دیتے ہوئے ان کو محفوظ رکھیں گے. ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ڈسٹرائے نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ہم 28 فروری کے بعد جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایز پر جو 28 مارچ کو مہینہ پورا ہوا اس وقت جو ایرانی ریڈ کراس کریسنٹ نے ڈیٹا شیئر کیا اس کے تحت 98,000 بلڈنگ تباہ ہو چکی تھی، جس میں سے 94,500 جو ہے وہ سویلین انفراسٹرکچر تھا. اس میں ہاسپٹل، یونیورسٹیاں، سکول، ایمبولینسز، کالجز، بریجز یہ سارے تھے، جو کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں آتا ہے، کیونکہ خاص ڈیکمبٹ کو ٹارگٹ کرنا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. کیونکہ جنیوا ایکارڈ کہتا ہے کہ دونوں وارنگ پارٹی کو ہیومینٹی کا خیال کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ رکھنا ہے. اگر ایک پارٹی اس کو ٹارگٹ کر کے تباہ کر رہی ہے تو وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب تک کی سو کالڈ دا اونلی سول گریٹر پاور جو کلیم کرتی تھی امریکہ، یونیپولر، اس کا پریزیڈنٹ ناٹ لیس دین دا پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیا ہے، ہم اس کی مزید لیڈرشپ اڑا دیں گے. وہ جنگ کے توان اس کے لیے ہیڈ منی رکھ رہا ہے لیڈرز کے لیے، حالانکہ لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کرنا ممنوع ہے. اور وہ ہیڈ منی رکھ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ وہاں کے کرمنل کو لیورن کر رہا ہے کہ یہ پیسے لینے ہیں تو اپنے ملک میں یہ ریوارڈ کرو، ان کو مار ڈالو. یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے. وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں ایران کے سب سے بڑے جو پاور پلانٹ ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دوں گا، اس کے 153 جو ڈیسنٹرلائز پاور پلانٹ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کروں گا. پرسوں اس کے ٹویٹ میں تھا کہ جی 48 گھنٹے بعد جو ڈے ہوگا وہ ایران میں بریجز کا اور پاور اسٹیشن کی تباہی کا ڈے ہوگا. بھائی یہ دونوں جنیوا ایکارڈ میں ویپن آف وار بنانے سے ممنوع ہیں، یہ خاص ڈی کمبٹ ہیں، یہ سویلین انفراسٹرکچر ہے. تو آپ مطلب اس سے بڑی توہین کیا ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی یا رول بیس سسٹم کی، کہ ایک تو ہوتا ہے وائلیشن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا، غلطی سے گولا پھنس گیا ہے یا کسی اور نے مار دے گا، آپ انکار ہی کرتے ہیں. یہاں وہ پہلے ہی وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم یہ تباہ کرنے جا رہے ہیں. ویئر از دا یونائیٹڈ نیشن، ویئر از دا انٹرنیشنل کمیونٹی، ویئر از دیٹ رول بیس سسٹم جو عرصہ درازوں کے بعد، سینچریز کے بعد اس انٹرنیشنل ہیومینٹی کو سیو کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بنایا تھا. اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی غلطی سے نہیں ہو رہا، چھپ چھپا کے اوورٹی نہیں ہو رہا، بلکہ اوورٹی اعلان کر کے جایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے پاور ڈسنریشن پلانٹ جو ہے ان کو تباہ کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایران کیا کرے گا؟ ایران ان ریٹیلیشن ان 7 ممالک، وہ اسرائیل ہے، عرب کنٹریز ہیں، جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ اور ایسٹ ہیں، وہ وہاں کے پاور پلانٹ تباہ کریں گے، وہ وہاں کے ڈیسلینیشن واٹر پلانٹ تباہ کریں گے، وہ وہاں کی بریجز تباہ کریں گی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہاں آرمیز اور فوجیں تو کرمبل نہیں ہو رہی. آپ کرپل کس کو کر رہے ہیں؟ آپ ہیومینٹی کو کرپل کر رہے ہیں، اس کو سسکیاں لینے پہ مجبور کر رہے ہیں. میرے نظر میں اب وقت آ گیا ہے کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کو چیک کیا جائے اوپنلی. وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہوئی ہے، جس پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو چارج کیا تھا اور اسے ڈیفالٹر ایٹ لارج ڈکلیئر کیا اور اس کے اریسٹ وارنٹ نکالے تھے ایز اے کرمنل اگینسٹ ہیومینٹی، اس کو پکڑ کر اس کے حوالے کیا جائے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے. اور اب وقت آ گیا ہے، وہ بے شک سول پاور ہے امریکہ دی اونلی، باقی ممالک خطے کی طاقتیں جو ہیں، دنیا کی طاقتیں جو ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس ریٹن بیس رول بیس سسٹم جو ہے اس کی پروٹیکشن اور اس کی پریزرویشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے آگے آئیں. اور ہر وہ وائلیٹر جو اس کو وائلیٹ کر رہا ہے یا کیا ہے،
اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. یہی وجہ ہے یہ جو چند دن پہلے ہمارے فارن منسٹر اور چائنیز فارن منسٹر کی بیجنگ میں میٹنگ ہوئی, اس کے بعد جو 5 نکاتی جو کامن ایک پیس ڈکلیریشن وجود میں آیا, اس میں ایک سب سے بڑا چند پوائنٹ تھے جو ماننے کیا ہے. ایک تو اس میں کہا کہ پیس کو چانس دیں, جنگ بند ہونی چاہیے. دوسرا کہا سویلین ٹارگیٹنگ بند کر دی جائے, سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے, اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. پھر انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کو ایکٹیویٹ کیا جائے, رول بیس سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور دنیا کے سارے مسائل اس فورم پہ طے ہوں. اور ایون امریکہ ایران اسرائیل وار جو ہے اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں یا اس کے جو تباہ کاری ہیں ان کو بھی اسی فورم سے جج کیا جائے. میری نظر میں یہ ٹائملی کال ہے. یہ صرف پاکستان اور چائنا کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ اس کی انڈورسمنٹ ایس سی او کے تمام ممالک کر رہے ہوں گے, برکس کے بھی تمام ممالک کر رہے ہوں گے, اور وہ تمام ملک وہ بے شک کسی خطے میں بھی ہیں جو واقعی ملک دنیا میں ہیومینٹی کو پیس میں دیکھنا چاہتی ہیں, ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ پھلنے سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں, وہ اس 5 نکاتی اعلامیہ جو ہے اس کی تائید کریں گی اور رول بیس سسٹم کو ریوائیو کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. تھینک یو.